اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اور کاش ترا آپ دیکھیں اذ جب وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے قولا وہ فرمائے گا اللہ فرمائے گا کیا لیسا نہیں ہے ہاذا یہ بالحق حق قالو وہ سب مجرم کہیں گے بلا کیوں نہیں قسم ہے ربینا ہمارے رب کی قولا اللہ فرمائے گا فذوقو پس چکھو العذاب عذاب بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر اختیار کرتے تم کفر کرتے قطع کی خاسرہ ہسارے میں رہے الذین وہ جنہوں نے کذبو جٹلایا بلقاء ملاقات کو اللہ کی حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءت آ جائے گی ہم ان کے پاس الساعۃ گھڑی بغتتاً اچانک قالو وہ کہیں گے یا حسرتنا یا ہائے حسرتنا افسوس نہ ہمارا یہ حاسین را سے ہے اور انتہائی ندامت شرمندگی کے وقت بولا جاتا ہے علا اس پر ماں جو فرطنا کمی کوتاہی کی ہم نے فیہا اس کے بارے میں وہم اور وہ یحملون وہ اٹھائے ہوں گے حامیم لام حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا جیسے ایک ماں کا حمل ہوتا ہے تو اسی طرح حمل کا بیسکلی اٹھانا بوجھ اٹھانا اوزارہ بوجھ ہم اپنے علا اوپر ظہورہم اپنی پشتوں پر زوئیں حارا اس کا روٹ ہے الا خبردار سا کتنا برا ہے ماں جو یذرونا بوجھ وہ اٹھائیں گے وما اور نہیں الحیات زندگی اب حیات تو یہ مونس ہے کیوں تائے تانیس لاسٹ پہ آ گئی اس وجہ سے الدنیا دنیا کی اللہ مگر لاعبن کھیل ولہون اور تماشا ولدار البتہ گر آخرت آخرت کا خیرون بہتر ہے لذین ان کے لیے جو یتقون تقوی کرتے ہیں افلا کیا بلا نہیں تاکلون تم عقل سے کام لیتے کا تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں انہو کہ بے شک وہ لا یحزنک لا البتہ یحزن غمگین کرتا ہے کا آپ کو الذی جو یقولون وہ کہتے ہیں پس انہم بے شک وہ لا یکذبونک نہیں وہ جٹلاتے آپ کو ولکن اور لیکن الظالمین ظالم بیایات اللہ اللہ کی آیات کا ہی یجحدون وہ انکار کرتے ہیں جیم ہا دال اس کا روٹ ہے وَلَقَدْ البتہ تحقیق کذبت جٹلائے گئے رسول کئی رسول اب یہ جو ہے جمع مکسر کی آپ کے پاس اگزامپل ہے رسول سے رسول من قبلی کا اس کا واحد پوچھا جا سکتا ہے آپ سے پیپر میں کہ رسول کا واحد کیا ہے رسول من قبلی کا آپ سے پہلے فصبروا پس انہوں نے صبر کیا علی ما اس پر جو کذبو وہ جٹلائے گئے وعوذو اور وہ ستائے گئے حتی یہاں تک کہ اتاہم آ گئی ان کے پاس نصرنا مدد ہماری ولا اور نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا لکلمات اللہ کلمات کو اللہ کے وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاء آ گئی کا آپ کے پاس من نبائی خبریں المرسلین رسولوں کی وَإِنْ اور اگر کانا ہے کبورا بھاری علی کا آپ پر اعراض کرنا ہم ان کو فَإِنْ پھر اگر استطاعت رکھتے ہیں آپ ان کے تبتغی آپ تلاش کریں نفقاً ایک سرنگ الارض زمین میں او یا سلمن ایک سیڑھی السمائی آسمان میں فتأتیہم تو آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی ولو اگر شاہ چاہتا اللہ لجمعہم
البتہ وہ جمع کرتا انہیں علی الہدا ہدایت پر، فلا پس نہ تکونن ہرگز آپ ہوں، ہرگز کس کی ٹرانسلیشن ہوگی؟ نون مشدد جو لاسٹ پہ ہے، من الجاہلین نادانوں میں سے، جاہلین اصل میں جاہلون تھا، اور یہ جاہلون جو ہے یہ آپ کے جمع مذکر سالم کی ایگزامپل تھی، یہ جاہلین من کی وجہ سے بنا، تو وہ ابھی آپ کچھ ٹاپکس کے بعد پڑھیں گے اعراب، تو اس میں آپ سیکھیں گے کہ یہ جاہلون سے جاہلین کیسے ہوا۔ انما بے شک یستجیبو قبول کرتے ہیں الذین وہی جو یسمعون سنتے ہیں، والموتا اور مردے، یبعثوہم اٹھائے گا انہیں اللہ اللہ، ثم پھر الیہ طرف اسی کی یرجعون وہ اٹھائے جائیں گے۔ وقالو وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ نزل نازل کی گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے ان بے شک اللہ اللہ قادر قادر ہے، علی اس پر ان کے ینزل وہ نازل کرے آیتن کوئی نشانی، ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، وما اور نہیں من دابت کوئی جاندار، دابہ دبیب سے ہے، دبیب کہتے ہیں ہلکی چال چلنے والا، تو اس میں سب آ جاتے ہیں، چرند پرند اور جانور انسان بھی آ جاتے ہیں، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ طائرن کوئی پرندہ، یطیر جو اڑتا ہے، بجناحیہ ساتھ اپنے دو پروں کے، بی سا جناحیہ دو پروں کے، الا مگر امم گروہ ہیں امثالکم تمہاری ہی مثل، نہیں فرطنا کمی کی ہم نے فی الکتاب کتاب میں، من شیء کسی چیز کی، ثم پھر الی ربہم طرف اپنے رب کے، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے، والذین اور وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بیااتنا ہماری آیات کو، صم بہرے ہیں، وبکم اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں، ظلماتن کی جمع ہے ظلماتن اندھیرا، ٹھیک ہے، ایک اندھیرا، اور ظلماتی میم زبر الف ما، یہ جو میم کے اوپر کھڑی زبر ہے یہ الف ہی ہے، ظلماتی جمع مؤنث سالم کی ایگزامپل ہے، من جس کو یشاء یہ چاہتا ہے اللہ اللہ، یضللہ بھٹکا دیتا ہے اسے، ومن اور جس کو یشاء چاہتا ہے، یجعلہ وہ کر دیتا ہے اسے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ ترائف على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں، ایک بار پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور انہیں کہ کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، پہلے تھا آگ کے اوپر جب کھڑے کیے جائیں گے، اب وہ اپنے رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو آپ ان کی طرف دیکھیے گا کہ ان کا کیا حال ہوگا، اللہ کے سامنے ان کا کیا اللہ کے ساتھ مکالمہ چلے گا۔ وہ فرمائے گا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ حق ہے، اور کیا یہ حق نہیں ہے جو تمہیں اب نظر آ رہا ہے؟ تم آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، تم ایمان بالآخرہ تمہارا بڑا کمزور تھا، اور اسی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے،
اب بتاؤ کیا یہ سچ نہیں ہو گیا؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، یہ تو بالکل سچ ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب چکھو عذاب، اپنے عذاب کا مزہ چکھو جس وجہ سے تم کفر کرتے تھے نا، یہ آج اس کی سزا ہے۔ پہلے صرف کہا گیا وَلَوْ تَرَا، آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کھڑے ہوں گے، اب جو ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کا عذاب چکھایا جائے گا۔ یہاں پہ چکھنے کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ جب انسان چکھ لیتا ہے تو اسے حق الیقین ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں یقین بھی جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں تو وہ علم الیقین ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ ایسے عذاب جو ہے ہوگا اور گناہ گاروں کو ایسی ایسی سزائیں دی جائیں گی، تو یہ سارا علم الیقین ہے۔ اور جب آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ عین الیقین ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اس کو چکھ لیتے ہیں، جیسے ایک ایپل ہو، اس کو کہا جائے کہ کسی کو کہا جائے یہ ایک ایپل ہے، تو ایک ایپل ہے تو یہ علم الیقین ہے۔ اگر آپ کو دکھایا جائے تو آپ کا عین الیقین ہو جائے گا۔ اور جب آپ اسے کھا لیتے ہیں تو وہ ہے آپ کا حق الیقین۔ تو جب ان کو عذاب چکھایا جائے گا تو انہیں پھر یقین ہو جائے گا۔ فذوقوا العذاب۔ اور پھر اسی طرح یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ دیکھو، ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو عذاب، بلکہ ان کو کہا جائے گا چکھو عذاب، ٹیسٹ کرو، یہ تمہاری آج کے دن کی سزا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ بیسیکلی کل بھی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ انسان گناہوں کی طرف، اپنی ڈیزائرز کو بڑھانے کی طرف کب آتا ہے؟ جب وہ اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتا، مانتا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہوتا، اس کا دل اس بات کی تصدیق ہی نہیں کرتا، اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے اس دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ حالانکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو مسلم ہے وہ تو مانتے ہیں، غیر مسلم وہ انکار کرتے تھے، لیکن جب وہ قیامت کی گھڑی ان کے پاس آ جائے گی، وہ افسوس کے ساتھ کہیں گے، بڑی شرمندگی سے، ندامت کے ساتھ، ہائے افسوس، ہم نے جو کمی کوتاہی کی، ہم نے جو کمی بیشی کر دی، کس میں؟ اعمال میں، دنیا کی زندگی میں، نیکیاں کرنے میں، تو اس پہ وہ بڑے نادم ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ جیسے ہی ان کو پتا چلے گا نا، جیسے قیامت کی گھڑی آئے گی، فوراً سے ان کو پتا چل جائے گا کہ اب سب باتیں جو کہ کہیں جاتی تھی ہمیں، اب وہ سچی ہو کر ہی رہیں گی۔ اور وہاں جو ان کے ساتھ ایک ان کی آزمائش، ان کی سزا ہوگی، وہ یہ ہوگی وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنی پشتوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوں گے، یعنی ان کی بیک پر، ان کی کمر پر ان کے اعمال کا بوجھ ہوگا۔ وہ بوجھ بہت ہی برا بوجھ ہوگا، عَلَىٰ مَا يَزِرُونَ، بہت برا بوجھ ہوگا۔ دنیا میں بوجھ بھی کتنی طرح کے ہوتے ہیں نا، کہ ایک ماں بھی تو بوجھ اٹھاتی ہے، اور اسی طرح مزدور بھی بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن جو ماں ہے وہ اپنا ایک بوجھ جو کہ 9 ماہ تک اٹھاتی ہے، وہ خوشی کے ساتھ، ہر ایک عورت کو ماں بننے کا شوق ہوتا ہے اور یہ اس کی اپنی ضرورت ہے، تو اس سے محبت کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ اسی طرح مزدور بوجھ اٹھاتا ہے تو اس نے کمانا ہوتا ہے، اور وہ اپنی حلال کمائی کو حاصل کرنے کے لیے اس بوجھ کو بھی اٹھاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو بوجھ اٹھایا ہوگا وہ ان کے برے اعمال کا بوجھ ہوگا، وہ ان کی جو برائیاں ہیں، جو ان کی ناپاکی ہے، یہ اس کا بوجھ ہوگا جو کہ انہیں اب پشتوں پر اٹھا کر لے کے جانا ہوگا۔ امیجن کریں کہ ایک بوری ہے بڑی گندی سی، اسے اپنی بیک پہ رکھنا ہوگا، تو کیا
اتنا حوصلہ، اتنی ہمارے اندر طاقت ہوگی کہ ہم ایک تو بوجھ اٹھائیں، دوسرا اس بوجھ کی گندگی کو بھی برداشت کریں، اپنی بد کرداریوں کو اپنے اوپر اٹھایا ہوگا۔ کہ کافر یا فاجر جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت اس کے سامنے ایک شخص آئے گا جو نہایت بھیانک، خوفناک اور بدصورت ہوگا۔ اس کے جسم سے بڑی بدبو آ رہی ہوگی، اور وہ اس کے پاس جب پہنچے گا تو انسان وحشت سے گھبرا کر اسے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا خواب کیا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ انسان جواب دے گا کہ ہرگز نہیں، میں تمہیں جانتا، تو نہایت بدصورت ہے، تیز بدبودار تیرا لباس ہے، تجھ سے ایسا بدصورت کبھی میں نے دیکھا نہیں۔ وہ کہے گا سن، میں تیرا خبیث عمل ہوں جسے دنیا میں تم مزے سے کرتا تھا، اور دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا، اب کمر جھکا میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا۔ یعنی امیجن کریں کہ کالی کوٹری ہے اور اس میں آپ کے سامنے ایک بدبودار اور گندے کپڑے والا اور بہت بری بدصورت اختیار کیے ہوئے ایک شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ اور پھر کہا گیا ہے کہ وہ بوجھ جو ہے ایک گڈری کی صورت میں بھی ہوگا۔ خیر، وہ اسے کہے گا انسان کو کہ اپنی کمر کو جھکا، اسے وہ اپنی کمر جھکائے گا تو وہ اس کی کمر پر سوار ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں بھی یہی مطلب ہے کہ لوگ اپنے بدعمال کو اپنی پیٹھ پر لا دیں گے اور پھر وہ اس کے برے اعمال اس کے ساتھ چپک جائیں گے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اس کی جان نہیں چھوڑیں گے، اس کی کمر پر سوار ہو جائیں گے۔ تو قیامت کے دن آپ سوچیں، ایک تو حشر کی گرمی ہوگی اور تپش، اوپر سے یہ بدبودار نامہ اعمال کیسے اٹھا کر ہم چل سکیں گے؟ کتنا مشکل ہو جائے گا نا۔ اب آپ دیکھیں اپنے گھر کا کوڑے کا ایک شاپر، کچرے کا ایک چھوٹا سا تھیلا آپ کو اٹھانا پڑے تو کتنی کراہت محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گندا کپڑا گرا پڑا ہو تو گھر میں اس کو تھوڑی سی گندگی لگی ہو تو اسے ہم اپنی 2 انگلیوں کے پوروں سے اٹھاتے ہیں کہ ہم اسے اتنی کراہت محسوس کرتے ہیں چھوٹی سی چیز سے۔ لیکن قیامت کے دن انسان کو اپنی پوری زندگی کے برے اعمال جو اس وقت گندگی کی شکل اختیار کر جائیں گے، جو ایک بری شکل اختیار کر کے بدبودار اسمیل والی، وہ انسان کے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ انسان اس کو ہاتھ سے نہیں پکڑے گا، اس اپنی کمر جھکا کر اپنی کمر کے اوپر لاد کر چلے گا، اس کے بوجھ کو سکھے گا۔ اور اللہ نے خود ہی کہہ دیا الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے بوجھ جو وہ اٹھائے گا۔ تو جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ چپکتا رہتا ہے۔ دنیا میں بھی جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں ہم ان اعمال سے ہی پہچانے جائیں گے۔ یعنی دیکھیں کہ عذاب سے پہلے ہی، حساب کتاب سے پہلے ہی انسان کی حالت دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کامیاب لوگوں میں سے ہے یا خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو انسان کی شوکت کس چیز سے ہوتی ہے؟ انسان کے اعمال سے۔ کسی کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں، فلاں بندے کا نام لیتے ہیں اور فوراً ذہن میں آتا ہے اچھا یہ وہ بندہ ہے جو فلاں کام کرتا ہے۔ اگر کسی کا نام لے تو فوراً اس کی وعدہ خلافی یاد آ جاتی ہے،
پھر اسی طرح کسی کا نام لینے سے ہمیں اس کے نیک کمال یاد آ جاتے ہیں، کسی کا نام لینے سے ہمیں اس کی اچھی خوبیاں یاد آ جاتی ہیں کہ اچھا یہ کام یہ فلاں انسان کر سکتا ہے. تو انسان کی جیسے عمل ہوتے ہیں، جیسی سوچ ہوتی ہے، ویسی وہ پہچانا جاتا ہے. یہ دنیا میں نہیں رہے گا بلکہ آخرت میں بھی یہی سسٹم چلے گا. تو سوچئے آپ کی شہرت کس چیز کے ساتھ ہے، آپ کس چیز کے ساتھ مشہور ہیں. ہر شخص کے بارے میں ایک پہچان ہوتی ہے. آپ کا نام لیا جائے تو لوگوں کے ذہنوں میں کیا آتا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کس نام سے یا کس حالت سے پہچانے جائیں گے؟ یہ بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے دن روشن چہرے بھی ہوں گے، سیاہ بھی ہوں گے. تو عذاب سے پہلے ہی بدنامی ہو جائے گی کہ اس شخص کو جی اس کا برا عمل اس کو اب لے کے جائے گا جہنم میں. یحملون اوزارہم علی ظہورہم. تو برا بوجھ بہت برا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بوجھ نہ اٹھانا پڑے، ہم اپنے گھر میں بھاری چیز نہیں اٹھا پاتے اور اس کے لیے اسپیشل ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں بھاری سامان اٹھانے کے لیے، تو خود سوچیں کہ کتنی بے بسی ہوگی. یحملون اوزارہم علی ظہورہم. اس پہ غور و فکر کریے، اور غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں اپنے اعمال کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ساتھ ساتھ ہی ان کی صفائی کرتے رہیں تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہیں تو بوجھ تھوڑا کم ہو جائے گا، کیونکہ اتنا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکیں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اور نہیں زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا. اب ساتھ یہ حقیقت بھی بتا دی نا کہ جس دنیا میں مزہ اور کرنے کے لیے، کھیل کرنے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے ہم برے اعمال کرتے ہیں اور اس بوجھ کو اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، وہ بڑھتا جا رہا ہے. پتہ نہیں کتنا بڑا پا گیا ہوگا. تو وہ دنیا کا تو کھیل ہو سکتا ہے، دنیا کے لیے تماشا ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ کام نہیں آئے گا. دنیا کی زندگی تو محض لعب ہے، لہو ہے، اور بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. آپ دیکھیے کھیل کیا ہوتا ہے، کھیل سے کیوں تشبیہ دی گئی. سوچئے جب کھیل ہوتا ہے تو کیسے احساسات ہوتے ہیں کہ انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، بس اس کھیل میں مگن ہو جاتا ہے، اور جو اپنی پارٹی ہوتی ہے اس کی جیت کا نشہ انسان کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے. ایون کہ آپ خود نہیں کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آپ کی ٹیم ہارتی ہے تو آپ کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو یہی ہے زندگی، کہ اپنے لیے زندگی یعنی خود غرضی کی، صرف ہار اور جیت، لوگوں سے آگے بڑھنے کی خواہش. اور لعب کہتے ہیں جسم کے ساتھ جو کھیل کی جاتی ہے، جسم کے ساتھ جس کو جو کھیلیں ہوتی ہیں اور جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ انسان کو مگن کر دیتی ہیں دنیا کے اندر. اور لہو فکر، غم، خیال میں مگن رہنا، یعنی ذہنی طور پر آپ کام چاہے نہیں برے کر رہے، لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر کی سوچیں سوچتا رہتا ہے، اور جو آپ کو مایوس کرتا ہے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. لعب میں آ جاتا ہے بھاگ دوڑ کر کام کرتے رہنا، اور جو ہے دنیا کی ایکٹیویٹیز کرتے رہنا، باہر گھومنا پھرنا، ہر وقت کھانے پکانے میں مصروف رہنا، ہر وقت کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی میں پرپز ہی نہیں ہے. یہ سارے لعب میں آ جاتے ہیں. اور پھر لہو میں کہ آپ کی سوچیں اور آپ کے خیالات اور آپ کے غم بھی انسان کو مگن کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں، کیونکہ غم تو انسان کو دنیا کی طرف سے ہی ملتے ہیں، تو انسان ان غموں کی وجہ سے اس کو ہلاک کر دیتا ہے.
وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، البتہ غر آخرت کا بہترین ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی نا، یہاں پہ نہیں رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ہم سے پہلے آئے تھے اور ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انسان کو عقل لگانے کے لیے کہا جا